اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا، کسے میدان نہیں ہردا۔ لکھ درود تے سلام اس سوہنے پاک پیغمبر دی ذات اتے، جندے واسطے اے کائنات بنائی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سونا ہے او سونیاں ساریاں تو، جنوں آکھیا آپ خدا سونا، جندہ نام سونا، جندہ شان سونا، سونا بہوں سونا بے بہا سونا۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے عید قربان، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی مایہ ناز اور پروقار شخصیت ہیں سید سجاد اکبر نقوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں دربار حضرت امام بری سرکار کے اور ممبر ہیں رویت حلال کمیٹی پاکستان کے۔ آئیں ان سے ملتے ہیں اور عید قربان کے متعلق مسائل بھی پوچھتے ہیں، اور ہمیں عید قربان کیسے گزارنی چاہیے اس کا بھی ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ عید قربان کا کیا فلسفہ ہے، اس پہ آپ ذرا گہری نظر اور روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ عید جو ہے، عید قربان سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر سال لوٹ کے آتی ہے اسے عید کہا جاتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں اور کیفیتوں سے انسان کو نوازا ہے، بے شک، اور فطرتی طور پہ انسان خوشی اور غمی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان خوشی زیادہ پسند کرتا ہے غمی کی نسبت۔ جی ایسا ہی۔ تو عید جو ہے یہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدوں، بڑی عیدیں سے جو نوازا ہے، ایک عید الفطر جو رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد کہ آپ نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اور اب اللہ تمہیں انعام دینا چاہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، تم عید بنا خوشی کا ہے۔ اور عید قربان جو ہے وہ بھی ایک سنت ابراہیمی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ عید اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال لوٹ کے آتی ہے۔ اب انسان یہ دیکھے کہ انسان نے اب خوشی کو کس طریقے سے خوشی منانی ہے تاکہ خوشی کے اثرات عید گزرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں باقی رہیں۔ تو یقیناً انسان اگر عید کو شکر کے ساتھ بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی اور وحدانیت اس پہ یقین رکھتے ہوئے شکرانے کے نوافل ادا کرے، غربا، یتیم، مساکین انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرے، تو یقیناً ایسی عید کی خوشی جو ہے وہ نہ صرف انہیں ایک دن بلکہ ان کی زندگی تک جو ہے وہ اس عید کی لذت اور خوشی جو ہے ان کے اندر موجود رہے گی۔ تو اس لیے یہ بار بار لوٹ کے آنا یہ اسی حوالے سے ہے۔ باقی سنت عید قربان جو ہے، قربان کا مطلب ہے کہ کوئی چیز قربان کر دینا، قربتاً اللہ۔ ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں قربتاً اللہ کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو قرآن بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اگر تم اللہ کی راست کاری چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی قربت چاہتے ہو، تو تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ پسندیدہ ہے۔ اگر وطن سے آپ کو محبت ہے تو جب دین چاہے تو اس وطن کو چھوڑ دو۔ اولاد سے محبت ہے، جب دین چاہے تو دین کی خاطر اولاد کو قربان کرو۔ جو تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ قربت والی چیز ہے وہ تم اللہ کے راستے میں جب قربان کرتے ہو،
اور اس کے بدلے میں جو ہم چیز اللہ سے لیتے ہیں اسے قربت کہا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اسے قربانی کہا جاتا ہے کہ قربانی میں ایسی چیز جو ہے کوئی قربانی صرف یہ جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی سے مراد اور بھی بہت سے ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں مال قربان کریں، غریب یتیم مساکین اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی پریشانی دور کریں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ جی اور اپنی خواہشات کو ختم کر کے کسی دوسری کی نیکی کی خواہشات کو پورا کرو، تو یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے یہ، لیکن عید قربان جو ہے یہ بیسک میں یہ ہے کہ سنت ابراہیم اس کے مطابق چلتے ہوئے آپ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ذریت ابراہیم پہ ہیں جی اور شریعت محمدی میں ہیں۔ چلو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعہ یوں ہوا جی کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا، تو انہوں نے عرض کیا بابا جان آپ اس پہ عمل درآمد کریں اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جی نبی کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، بے شک ایسے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی نے یہ ذکر اپنے بیٹے سے کہا اور بیٹے نے عرض کی بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پائیں گے۔ تو لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ 82 سال کے بعد جی اب آپ کے ہاں جو آپ نے بڑی محنت کی، عبادت کی، دعائیں مانگی، 82 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بیٹے سے نوازا بے شک اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ اسماعیل۔ تو آپ ایران کا شہر ہے، نجف سے ساتھ ہی ہے، تو وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ دیکھا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ولادت ہوئی ہے، ساتھ جو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو وہ جگہ دیکھی۔ وہاں سے اللہ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے چلو، ہجرت کر کے آپ شام چلے گئے۔ شام جا کر آپ وہاں سے حکم ہوا آپ مصر چلے جائیں۔ مصر چلے گئے، وہاں کے بادشاہ کی بیٹی سے آپ نے شادی کی۔ ہاجرہ جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شادی کی۔ جب آپ مصر میں گئے ہیں تو بعض تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت لوط کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن وہاں پہ اس نے آگے دوسری شادی کر لی، جس کی وجہ سے قرآن نے بھی اسے اعلان کیا کہ یہ رسول کی بیوی ہو کر آگے اس نے شادی کی اور اس لسٹ سے نکل گئی۔ جی پھر 82 سال کے پھر ہاجرہ سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ جناب یحییٰ جو تھے وہ بعد میں، جناب اسحاق جو ہیں وہ بعد میں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے اسحاق کو پیش کیا گیا تھا، اسحاق کو نہیں، یہ تو قرآن واضح فرما رہا ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں۔ بے شک ایسے پھر اب وہاں پہ جب آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، پھر اللہ نے حکم دیا جی کہ آپ اس وطن کو چھوڑیں، جی فلسطین کا ایریا چھوڑیں، آپ مکہ کی جانب چلے جائیں۔ جی آپ وہاں سے مکہ میں آئے اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو آپ وہ وہاں پہ مکے میں چھوڑ دیں۔ مکے میں آ کر صفا مروہ کے درمیان وہاں پہ آ کر آپ جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ لٹایا اور دیکھا کہ وہاں شدت پیاس ہے، پانی نہیں ہے، پانی کی تلاش میں نکلی۔ کبھی وہ صفا کے درمیان کبھی مروہ کے درمیان وہ پانی تلاش کرتی رہیں، دوڑتی رہیں۔ جب واپس آئیں پانی کہیں سے نہ ملا تو بچہ جب روتا ہے تو اس کی ایڑیاں جو ہیں وہ اپنا پاؤں مارتا ہے، تو جہاں پہ جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگی تھی وہاں سے جو ہے آب زمزم جو ہے وہ پانی کے چشمے پانی کا چشمہ بہہ گیا۔ تو اس سے دیکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اسماعیل سب سے 82 سال کے بعد جو بیٹا ملا، اتنی محبت تھی جناب ابراہیم کو، مگر اللہ کی خاطر جو خواب ہوا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اسے آپ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ یعنی مالک نے بھی وہ قربانی مانگی جو ان کو سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ پیاری تھی، تو وہ انہوں نے کہا۔ تو پھر جب اسی دوران صفا اور مروہ کے درمیان جی مینا کے مقام پر انہوں نے جب خواب کو پورا کرنے کے لیے آئی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے پٹی بھی ساتھ لی۔ جی اچھا بیوی کے ساتھ محبت تھی تو بیوی سے کیسے اظہار کرتے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ 82 سال کے بعد جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا، ماں کی بھی محبت بیٹے کے ساتھ تھی، باپ کی بھی تھی، تو انہوں نے چھری بھی ساتھ لی۔ پھر چھری ساتھ لینے کے بعد لے کر بیٹے کو مینا میں آئے، وہاں پہ پھر بعض تاریخ کہتی ہے کہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی، جی ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن دوسری تاریخ بعض تاریخ ہمارے بھائیوں کی کہتی ہے جی وہ منہ کے بل لٹایا،
جی لیکن ہماری طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی جی کہ وہ شفقت پدری جو ہے جی وہ اس درمیان میں حائل نہ ہو جائے. تو جو ہی آپ نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر دیا، اور جنت سے دمبا بھیجا، جی اور وہ دمبا جو ہے وہ وہاں پہ ذبح ہو ذبح گیا. ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی جو ہے وہ قبول کر دی. لیکن حضرت ابراہیم جو تھے وہ وہاں سے آپ کو آج آپ جس قدر بھی انسان قربانی کرتا ہے، جی اب قربانی جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ پوری شرائط کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بہرحال جو اچھے سے اچھی قربانی ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنی چاہیے تاکہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ پوری ہو سکے. اچھا علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو اس چیز سے بھی آگاہ کیجیے گا، جب عید قربان جو ہے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی میں کون کون سی رکاوٹیں پیش آئیں، اس کی تفصیل بتائیے گا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دو رکاوٹیں تھیں نا قربانی میں، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے میں، دو کیفیتیں، دو طاقتیں جو تھیں نا وہ زیادہ رکاوٹ کا باعث بنی. ایک شیطان کی طاقت کہ جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. وہاں پہ 3 شیطان ہیں کہ حضرت ابراہیم کو وہ شیطان نے 3 مرتبہ ورگلایا کہ آپ کس لیے نکل جا رہے ہیں، یہ بیٹا تو ذبح کر دے گا، اتنے عرصے بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ تیرا خواب کیسا خواب ہے. تو 3 مرتبہ جو ہے شیطان آڑے ہاتھ آیا تاکہ میں حضرت ابراہیم کو اس امتحان میں ناکام کرا سکوں. دوسرا، کبھی وہ جناب حاجرہ کے پاس جاتا تو انہیں بتاتا کہ یہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ اللہ کی قربت جو ہے نا وہ اس سے دور ہو جائے. ایک طاقت شیطان تھی. دوسری جو طاقت تھی وہ حب محبت اولاد تھی، حب جناب اسماعیل تھی، اور حب زوج، حب جو ہے وہ بیوی کی محبت تھی. یہ کیفیتیں کس طریقے سے رکاوٹ میں آئیں کہ آپ دیکھ لیں کہ باپ 82 سال کے بعد بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بچے کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت ہونا، تو ذبح کرنے کے لیے بچے کی محبت بھی قربان کر رہے ہیں. پھر ماں جو ہے وہ بیٹے کو چاہتی ہے، پھر ماں کی جناب اسماعیل سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، ان کی محبت بھی بیچ میں ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اولاد کی محبت جو تھی، ازواج کی جو زوجہ کی محبت تھی وہ بھی قربان کی. آپ دیکھ لیں کہ انسان قرآن فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں یہ اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی محبت جو ہے وہ بعض دفعہ بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، دور لے جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ باپ جب اولاد سے محبت کرتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور انتہائی جن کے ہاں اولاد بہت کم ہے وہ انتہائی زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن اگر بچوں کے ساتھ محبت اگر زیادہ شدت اختیار کر جائے تو پھر وہ شرک کا باعث بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے شرک کا باعث بنتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ رات کو بچے، آج کل کے دور میں بچے رات کو سوتے ہیں تو صبح انہوں نے دفتر جانا ہوتا ہے یا اسکول جانا ہوتا ہے تو یا ٹیوشن پہ جانا ہوتا ہے، تو ماں باپ اسے اٹھاتے ہیں، بیٹا یہ نا ٹیوشن کا ٹائم ہے، تو لیٹ ہو رہا ہے، دفتر سے لیٹ ہو رہا ہے. ان ٹائم پہ 5-10 منٹ پہلے اٹھائے گی کہ تاکہ وہ دفتر سے لیٹ نہ ہو جائے اور ٹیوشن سے لیٹ نہ ہو جائے، اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے. مگر آج تک باپ نے یہ نہیں سوچا یا ماں نے نہیں سوچا کہ میں جس طریقے سے بچے کو دفتر کے لیے اٹھا رہی ہوں اسی طریقے سے میں صبح اس کو نماز کے لیے بھی اٹھاؤں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہے، پہلے اللہ کو سجدہ کرو. اب یہ محبت جو ہے یہ اولاد کے لیے یہ نقصان دہ محبت ہے، ٹھیک ہے. وہ باپ جو ہے، والدین جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ سے غافل کر رہے ہیں، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اولاد کو بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جتنی بھی کیفیتیں راستے میں آئیں، آپ نے ان کیفیتوں کو، ان حالات، طاقتوں کو رد کیا
ایک شیطان کو روکا اور دوسرے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی محبت جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, کہ ابراہیم ایسے آگ میں کودے, ابھی عقل سوچ رہا تھا کہ میں کودوں یا نہ کودوں, لیکن عشق اللہ کا اتنا تھا کہ عشق نے اسے پہلے چھلانگ لگا دی. تو جہاں پہ عشق کی بات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, وہاں پہ عشق ایسا تھا کہ وہاں پہ عقل تو پیچھے ہی رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے, تو جتنی بھی طاقتیں راستے میں آئی ہیں تو حضرت ابراہیم اس سے کامیاب ہوئی. علامہ صاحب ایک چیز اور سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ کیا اسلام میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی یا اس سے پہلے بھی اسلام میں قربانی کا کنسیپٹ تھا یا بعد میں بھی قربانیاں دی گئیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی جو ہے وہ شروع سے ہی چلی آ رہی تھی. جیسے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت آدم کے دور میں بھی ان کے بیٹوں نے بھی جو قربانی دی, حابیل اور قابیل نے, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی اللہ کے راستے میں دے کر اس کا گوشت خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے بجلی گرتی تھی, جس کا گوشت جل گیا اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی, اور جس کا گوشت نہ جلا اس کی قربانی رد کر دی جاتی تھی. تو حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانیاں دی. تو دونوں نے جب قربانیاں دی تو حضرت اپنا حابیل جو تھے ان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ رد کر دی. یہ قابیل نے ہی حابیل کو قتل کیا تھا. جی جی. تو وہ جب اس کی قابیل کی رد ہوئی تو وہ چلا آیا, اس نے کہا کہ اللہ نے تمہاری قربانی کیوں رد کیا ہے, قبول کیا ہے, میری کی. اس نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو پتنی معذرت بھی کی, نام بھائی کے درجات کو رتبے کو مد نظر رکھا, کہا کہ نہیں یہ تو اللہ نے جو ہے وہ قبول کی. تو اس کے اندر اتنا حسد پیدا ہوا کہ جس کی وجہ اسی قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ اپنا. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ قابیل اور حابیل کے جو درمیان لڑائی تھی وہ اسی قربانی کی تھی. قربانی کی تھی یا جو سننے میں آتی ہیں کہاوتیں کہ مطلب کہ کوئی اور شادی کا وہ شادی کا بھی تھا, لیکن اس بیسک میں یہ جو عداوت پیدا ہوئی وہ یہاں سے ہوئی ہے. جی جی بالکل, قربانی سے. تو اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نبی آتے گئے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک کو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ہم نے تمہیں کوثر سے کوثر عطا کی, ٹھیک ہے, رب کی نماز پڑھ, اللہ کے راہ میں قربانی دیا کر. اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام 100 قربانی ہر سال دیتے تھے, اور جن میں سے 99 قربانی حضرت علی کے نام سے ہوتی تھی اور 1 قربانی پیغمبر اسلام اپنے نام پہ دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر نبی کے دور میں آتی گئی. لیکن جب آدم کے دور میں سے بیت اللہ جو تھا, لیکن اس کی بنیادیں جو تھیں وہ صرف زمین میں بنیادیں تھیں, معمولی تھا, سیلاب آتے تھے, طوفان آتا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب تھی. تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی کعبہ کی تعمیر جو ہے یہ دوبارہ کریں, رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں سے آپ جو ہے وہ اپنا یہاں سے اس کو تیار کریں. تو حضرت اسماعیل نے اور ابراہیم نے مل کے جو ہے وہ اپنا اس کی دیواریں بنائی اور کعبہ تیار کیا. آج بھی جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے نا, وہ جب دیواریں اونچی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہی وہ پتھر پہ چڑھتے تھے پتھر جو ہے خود بخود اونچا جاتا یعنی جتنی ضرورت ہوتی تھی, جیسے آج کل کے دور میں لفٹ ہے, مالک نے وہ عطا کی کہ خود ہی وہ خود جو ہے وہ اونچا ہوتا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے جب اس کو کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ اے میرے نبی, یہ جو لوگ قربانی کے جانور لے کر آ رہے ہیں نا یہ خانہ کعبہ کی طرف, ان مسلمانوں سے کہو ان جانوروں کی تعظیم کرے. دیکھیے یہ نہ سمجھنا کہ یہ مشرک کے ہیں, کافروں کے جانور ہیں. یہ جو جانور لے کے آ رہے ہیں ان کی, کیونکہ یہ نیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں انہیں ذبح کرنا ہے. تو پھر شاعر اللہ میں صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں آ گئی, حضرت ابراہیم کی وجہ سے صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں آ گئی. اور پھر جو سنت ابراہیم جناب جب اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو اس وقت بھی جو ہے جنت سے دنبا بھیجا گیا. اور عرب دور میں بھی جو جانور ہوتا تھا
یہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کے جانور ہیں، یہ اللہ کے نام پہ ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا ان کے جو قربانی کا جانور ہوتا اس کے گلے میں پٹکا باندھ دیتے تھے جی، تاکہ پٹکا باندھ کے وہ جہاں بھی چلتا تھا تاکہ لوگ اسے کوئی چھڑی نہ ماریں، اس کی بے ادبی نہ کریں، اس کی تعظیم برقرار رہے، تعظیم جو ہے وہ برقرار رہے. یعنی کہ مالک کے رستے میں اگر جانور بھی ہے تو اس کی بھی تعظیم وہ بھی فرض ہے، فرض ہے، شاعر اللہ میں سے شامل ہے. تو یہ اللہ جو اللہ سے دیکھیں نا، اللہ سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، دیکھیں والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زیتون کی قسم، طور کے پہاڑ کی قسم، شہر مکہ کی قسم، میں نے انسان کو بہترین تخلیق کے ساتھ پیدا کیا. اب مکہ میں ابو جہل بھی رہتا ہے، ابو لہب بھی رہتا ہے، عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سارے رہتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام کا مکے میں رہنے سے اللہ مکے میں اتنی برکت ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے بھی مکے کے لیے دعا کی کہ امن کا شہر بنے، اللہ نے قبول کی. تو حضرت پیغمبر اسلام کا مکہ میں چلنے سے وہ اتنا متبرک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں اٹھائیں. بے شک ہے، طور کے پہاڑ، وہ تو مالک کائنات ہے، اسے کیا ضرورت ہے قسم. طور کا پہاڑ دیکھنے کے جناب موسیٰ کے تلوے کو اس نے مس کیا تو اللہ نے قسم اٹھا لی. زیتون کے درخت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی. تو جو اللہ اور معصوم کے درمیان وسیلہ بن جائے اس کی اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ قسمیں نہ اٹھانے والا بھی اسی قسمیں اٹھاتا ہے. بے شک بے شک. تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ اپنا چلتا ہے. تو یہ سنت ابراہیم میں یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. جی بے شک. لیکن بعد میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ اس میں اچھا دیکھ لیں آپ، دونوں عیدیں دیکھ لیں، عید قربان دیکھ لیں. دو قربانی علامہ اقبال نے کہا کہ قربانی کی ابتدا ہے اسماعیل تو انتہا جو ہے وہ حسین ہے. بے شک. اور دونوں قربانیاں کٹھی ہیں. ایک آپ لگا لیں 10 ذی الحج کے بعد محرم، وہ 10 محرم کہ ذبح عظیم بنے. ذبح عظیم کا درجہ جو ہے انہیں ذبح عظیم بھی کہا گیا، مگر جو قربانی کی انتہا جو تھی وہ جا کر کربلا والوں نے کر دی ہے. بے شک ایسے. ٹھیک ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، مگر حسین نے اپنی قربانی میں اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے جانثار، اپنے اصحاب کو ذبح کرو. اور خود کی قربانی بھی دیکھیں نا کہ سر تن سے جدا ہے، لیکن مالک کا کرشمہ دیکھیں اور ان کو جو عطا ہے وہ دیکھیں کہ اکیلا سر ہی کلام کر رہا ہے. یعنی کہہ لیں کہ جیسے 2 روحیں ہوتی ہیں، دھڑ میں الگ روح ہے، سر میں الگ روح ہے. اصلی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدن کے ساتھ سر رہنا اسے زندگی کہتے ہیں، جبکہ یہ زندگی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جو چیز اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے، یہ مائک اس کام کر رہا ہے تو یہاں پہ لگا ہوا ہے، کام نہ کرتا تو یہ سائڈ پہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے مقصد سے جو چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے کامیابی کے بعد وہ اس کی زندگی ہے. اب جو انسان دنیا سے گزر گیا یا دنیا میں ہے، اگر وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہوا، تقوی اختیار کیا، عشق توحید اور محبت محمد والے محمد میں وہ اس نے گزاری، تو اس کے بدن سے جان چلی بھی گئی ہے تو وہ زندہ ہے، چاہے وہ قبروں میں سویا ہوا ہے تو چاہے وہ بازاروں میں پھر رہا ہے. اسی طریقے سے جو انسان اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھول گیا ہے، اسے توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ مردہ ہے، چاہے وہ بازاروں میں چل رہا ہے. ایک چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتی ہے مگر اسے ہم زندگی نہیں کہہ سکتے. تو امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی مرضات لی تھیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیاں دی تھیں اپنے جان نثار کے بدلے میں. تو انہوں نے کہا کہ بدن میرا کربلا میں ہے، کوفے اور شام کے بازاروں میں میں سورہ کاف کی تلاوت نوکے نیزے پہ کر رہا ہوں. علامہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ بیان کیجئے گا جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاء اللہ ان کی پوری زندگی جو تھی وہ قرآن سے پتہ چلتی ہے، مگر ایک واقعہ ہم اس سے بہت درس سیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں ہی بتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک میلہ لگا کرتا تھا عربوں کا، تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ اپنے اس میلے پہ چلے گئے. تو ان کا جو بت خانہ تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا تو وہ جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا.
اور جو ان کا بڑا بت تھا نا وہ کلاڑا یا ہتھوڑا اس کے کندھے پہ لٹکا دیا اور گھر چلے آئے. جب وہ رات کو لوگ واپس آئے مشرک انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خدا جو ہے وہ نہیں ہے, ٹوٹے پڑے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے کہ جس نے یہ ہمارے خداؤں کو توڑا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایک جوان ہے وہ بتوں کی زیادہ مخالفت کیا کرتا ہے, تو لگتا ہے یہ وہی شخص ہے. اب یہ نام تو انہوں نے سنا ہوا تھا, شکل سے اتنے پہچانتے بھی نہیں تھے, بڑے غصے میں تھے, اسے نہیں چھوڑیں گے. تو وہ سارے مشرک اٹھے سیدھا حضرت ابراہیم کے دروازے پر, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, نیز ہے, وہ سارے آگے لڑنے کے لیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باہر وہ شور کر رہے ہیں. انہوں نے دروازہ کھولا, انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ملنا ہے. انہوں نے کہا جی ابراہیم کو آپ کو ملواتے ہیں, آپ تشریف تو رکھیں. تو ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم نے, کیونکہ بہت بڑے مہمان نواز تھے, تمام نبیوں میں سے سب سے بڑے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. آپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ ان کے لیے اپنا کھانا تیار کرو, انہیں کھانا کھلائیں. اونٹ ذبح کروائے گئے, کھانا بن گیا. انہوں نے کہا ابراہیم کو بلاؤ. انہوں نے کہا ابراہیم کو بلاتے ہیں اور آپ پہلے کھانا کھائیں. اب انہوں نے جب کھانا کھا بیٹھے تو پوچھنے لگے کہ اب ابراہیم کو بلاؤ. انہوں نے کہا ابراہیم تو میں ہوں. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ کہا کہ ابراہیم تیرا جرم یہ ہے کہ تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے اور ہم تجھے قتل کر دیں گے. لیکن ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم آپ کے گھر کا نمک کھا بیٹھے ہیں. اب اگر تمہیں ہم شہید کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, تو ہم نمک حرامی بنتے ہیں. ہم مشرک ضرور ہیں, نمک حرامی نہیں بننا چاہتے. تو آپ کوئی, تو ابراہیم نے فرمایا کہ آپ ہی کوئی حل بتاؤ. کہا کہ ابراہیم اپنے نمک کی قیمت لے لو, ٹھیک ہے, تاکہ ہم نمک حرامی نہ بنے. ابراہیم نے فرمایا مجھے منظور ہے. کہا کہ ابراہیم بتاؤ کتنا سونا لوگے, کتنا چاندی لوگے, تو آپ بتاؤ کہ کیا لینا چاہتی ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے کھانے کی نمک کی یہی قیمت ہے کہ تم میرے خدا کو سجدہ کرو. اب سجدے کی بات آئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی اگر ہم ابراہیم کے خدا کو سجدہ کر دیا تو اپنے خدا کو کیسا منہ دکھائیں گے. پریشان ہو گئے. ایک دم شیطان سامنے آ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ تم اوپر سے ابراہیم کے خدا کو سجدہ کر دو, دل میں محبت بتوں سے رکھو, اور ابراہیم کو شہید قتل کرنے کا ایک جواز ہمیں مل رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سجدہ کرتے ہیں. ابراہیم نے کہا کرو. جو ہی سجدے میں گرے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پالنے والے, جھکانا میرا کام ہے, نیتیں صاف کرنا یہ تیرا کام ہے. اچھا, جب یہ سارا ہو گیا تو بعد میں یہ واقعہ چلتا رہا. تو جب کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا نا انہوں نے, جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ وہ شخص شیطان پھر انسانی شکل میں آیا. کہا کہ آپ نے اچھا کیا, میں تو شیطان تھا, یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے ابراہیم کے خدا کو, آپ اسے قتل کر دو. اس نے کہا بات سن, جب آدم نے تمہیں کہا تھا, اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو تم بھی آدم کو سجدہ کر دیتا اور بیچ میں آدم سے دل میں نفرت رکھتا, اور یہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں انکار کر کے شیطان تو بن سکتا ہوں مگر دل میں منافقت رکھ کے منافق نہیں بن سکتا. تو میرا یہی میسج ہے کہ یہ منافقت ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو شیطان نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کہ اندر سے انسان کچھ, باہر سے کوئی کچھ. اور منافق جو ہے وہ بدترین, کافر سے بھی بدترین جہنم جو ہے, مشرک سے بھی بدترین جہنم جو ہے وہ منافق کے لیے ہے. کیونکہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ دشمنوں نے کم پہنچایا ہے, منافقوں نے زیادہ پہنچایا ہے. علامہ صاحب, قربانی کے جانوروں کی, یعنی جو جانور ہم قربان کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا خاصیت ہونی چاہیے اور کیا شرائط ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ قربانی میں ہم غریب غربا یتیموں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول بھی ہو؟ شریعت میں جو قربانی کے جانور کی شرائط بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ حقیقت میں واجب قربانی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مینا میں موجود ہوتے ہیں, جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان پہ واجب ہوتی ہے. ویسے یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جانور ایسا نہ ہو کہ جو جانور کسی میں کوئی عیب ہو. ٹھیک ہے,
کہ کان کٹا ہوا، دانت ٹوٹے ہوئے، سینگ کٹا ہوا وغیرہ، کوئی عیب دار جو ہے نا، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو عیب دار چیز جو ہے اللہ کے راستے میں قربان جو ہے نا ان سے بچنا چاہیے۔ بے شک یہ شرائط حج والے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس کو ان چیزوں سے بچیں کہ عیب دار جانور نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جانور جو ہے اس کی عمر پوری ہو، ٹھیک ہے، ایج پوری ہونی چاہیے۔ تو مثلاً کہ اگر دمبا ہے تو وہ 6 مہینے کا ہو، بکرا ہے تو 1 سال پورا دوسرے سال میں داخل ہو، گائے ہے تو 2 سال پورے تیسرے سال میں داخل ہو، اونٹ جو ہے وہ 5ویں سال میں داخل ہو۔ اسی طریقے سے ایج کا خصوصی جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اور اسلام آباد میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو وپاری ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بناوٹی دانت بھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ یہ بالکل ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ جانور کے بناوٹی دانت لگائے، یہ دودھ ہے، یہ 2 سال کا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کی ایج پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانور جب خریدتے ہیں نا تو وہ خریدنے کے بعد وہ ایک ٹوٹل پورا کرتے ہیں، یار یہ 35,000 کا ہے، یہ 20,000 کا ملا، چلے 20,000 کا نہیں، کیونکہ وہ آپ کے دل میں جتنی محبت اللہ کی ہوگی آپ اتنے ہی خوبصورت جانور آپ خریدیں گے۔ جی بالکل۔ تو ان سے ہمیں جو ہے وہ اپنا دیکھا جائے کہ ان کی ایج پوری ہونی چاہیے۔ دوسری، جو اسلام آباد کے اندر ہمارے ہاں جانور ہم لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ اسے سجا کر بازاروں میں پھرانا، پھر جن کی قربانی نہیں ہے یا جن کی چھوٹی قربانی ہے جان پوچھ کر ان کے پاس کھڑا ہونا، آپ نے کتنے کے لیے ہے، میں نے تو اتنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آدمی وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی، لیکن وہ بتاتا ہے میں نے قربانی اتنے کے لیے، ماشاءاللہ جی کیسی ہے، وہ سارا ریاکاری میں چلا آتا ہے، جی ایسے تو وہ قربانی جو ہے وہ ضائع ہو بے سود ہوگی، اس کا کوئی ٹھیک فائدہ ہے۔ نہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں اچھا ایک اور بات ہے کہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس دن آپ نے ذبح کرنی ہے قربانی، آپ صرف عید کے دن کا قصاب آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، قصاب وہ ہو کہ جو مسلمان ہو۔ جی یہاں پہ کرسچن بھی ہوتے ہیں تو لہذا تکبیر پڑھنی ہے، مسلمان ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا، جسے قبلہ رخ جانور کو لٹایا جائے، سارے شرائط جو ہے باقاعدہ دعا پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دن کا کسائی نہ ہو تو وہ ذبح کرنا جانتا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعض انسان کہتے ہیں یہ اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں نا یہ صدقہ ہوتا ہے، کھال جو ہے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہوتا ہے، کھال اور پائے۔ اب بعض بندے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قصاب بناتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اس کی مزدوری آپ نے مجھے 5,000 دیں گے یا میں کھال لے لوں، وہ کہتا ہے جی کھال لے لیں۔ بھائی وہ کھال صدقہ ہے، اس کی مزدوری آپ نہیں دے سکتے، وہ تو انہیں قربانی کر دی تو اللہ کے راستے میں جائے، وہ اللہ کے راستے میں جائے گی۔ بالکل کھال اس کی بنوائی جو ہے، جی جو اس نے کاٹا ہے، اجرت اس کی جو ہے وہ آپ علیحدہ دے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے حصے ہیں قربانی کے، ٹھیک ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے، ایک گھر والوں کا ہے، ایک غریب یتیم مساکین ان لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ حصہ تقسیم کریں تو اس میں بھی آپ خیال رکھیں، اپنا تھوڑا سا کم بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن جو ہمسائے ہیں، یتامہ ہے، مسکین ہے، اچھا کوشش یہ کریں کہ ایک جو دروازے پہ ہمارے مانگنے والے آتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کو فارغ کرو، یہ یتیموں کا آئے دروازہ بجتا ہے، فارغ کر دو تاکہ گوشت ختم ہو۔ بھائی انہوں نے وہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو دیں ضرور، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے محلے میں کون سا غریب ہے کہ جس نے قربانی نہیں دی، اور جس کو مانگنے سے بھی شرم آتی ہے، جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے، جس کے بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ گوشت ہمسایہ بھیجے گا تو ہم بنائیں گے۔ آپ اس قربانی کے گوشت کو ان لوگوں کی نشاندہی کر کے کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے ان یتیموں کے گھروں میں بھیجیں، مسکینوں کے گھروں میں، کہ جن کو مانگنے ہوئے سے بھی شرم آتی ہے، تاکہ اس میں زیادہ جو ہے وہ قربانی کی قبولیت کے درجات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں۔ جی بالکل۔ علامہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ بھی اللہ کے راستے میں ہونی تھی، ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی اللہ کے راستے میں ہوئی، ان دونوں میں جو ہمیں درس ملتا ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ درس ہمیں دونوں قربانیوں سے ملتا ہے، کیونکہ ان دونوں قربانیوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نبی قربانی دے رہا ہے، ایک نبی کا نواسا جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے، اور نواسا بھی وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین، یعنی وہ ان کا گردن چوما کرتے تھے۔ جی جی، اصل تو قربانی شروع سے یہ طے تھی نا۔ جی طے تھی۔ اچھا، وہ حضرت ابراہیم قربانی، جب حضرت ابراہیم وہ ایک نبی ہیں، نبی جانتے ہیں گزشتہ مہینہ اور دن، آنے والا زمانہ نبی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے،
لیکن ان کا بیٹا بھی بچ گیا، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل بچ گئے، بے شک، ٹھیک ہے، اور پھر پٹی بھی باندھ رہے ہیں آنکھوں پہ، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور لیکن مظلوم کربلا دیکھیں کہ وہ نواسا رسول، کہ آپ دیکھ لیں انسان مسلمان جتنی بھی محنت کرتا ہے نا وہ صرف جنت کے لیے کرتا ہے. 70 سال 80 سال کی زندگی خدا کو دینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے. جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ پوری زندگی اللہ کو دے دینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے بدن کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں اسلام کے مطابق خرچ کرنا، پھر اس کا انعام جنت ہے. مگر الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، بے شک، کہ اللہ نے تمام جنتیوں کا سردار حسن اور امام حسین کو بنا دیا، بے شک، اور خاتون جنت کو تمام عورتوں کی جنت کا سردار بنا دیا گیا. تو اس قربانی میں اور اس قربانی میں کوئی کمپٹیشن میں نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بچ گیا، مگر نواس رسول وہ کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، وہ حسین کہ جس نے رسول نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو. مگر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مظلوم کربلا کندھے پہ بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل آیا، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد جب تک حسین کندھے سے نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا. تمام مسلک اس میں متفق ہیں کہ وہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر خیال کرتے ابھی حسین بیٹھے ہیں، 71 مرتبہ یا 72 مرتبہ جو بھی آپ تسبیح لمبی کرتے گئے، ٹھیک ہے. تو اصحاب بھی دیکھتے رہے یہ کیا وجہ ہے کہ رسول پاک جو وہ سجدے میں اتنا جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نواس رسول ہے کہ توحید نے سید الانبیاء کی نماز کو بھی وہاں پہ روک دیا کہ جب تک حسین خود نہ اترے اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. یہ جو جتنے بڑے رتبے تھے یہ کربلا کی وجہ سے تھے. کربلا میں اب کربلا میں جتنی حضرت ابراہیم کی قربانی میں جانور کی کم سے کم جو عمر ہے وہ 6 مہینے ہے، اور کربلا کی مہینے میں جو عمر ہے وہ علی اصغر کی 6 مہینے ہے. 6 مہینے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کربلا میں جتنا آپ دیکھیں گے، کربلا میں ہر عمر کا انسان، نوجوان موجود ہے، بوڑھا موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر رشتہ موجود ہے، بہن موجود ہے، بھائی موجود ہے. لیکن دیکھیں کس نے کہا کہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اتنا یقین محکم تھا توحید پہ، اتنا یقین محکم تھا، فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، اگر میرے اور خدا کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی خدا کو ایسے پائے گا جیسے پردوں سے پہلے پاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تربیت آل محمد کی ایسے تھی کہ ام لیلہ اپنے 18 سال کے بچے کو کنگھی کر رہی ہے، نہلا اپنا کنگھی کر کے جو ہے ام لیلہ تیار کر رہی ہے، اور جناب قاسم کی ماں اسے نہلا کے تیار کر کے بھیج رہی ہے، جناب اصغر کی ماں، ہر ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کے تیار کروا کے، کیوں اللہ کے راستے میں یہ جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہیں پتہ تھا. اچھا جب یہ یزید کے دربار میں جب قافلہ آیا تو یزید نے یہ کہا کہ اے زینب بنت علی، دیکھا اللہ نے تجھے تباہ برباد کیا، اللہ نے تیرے 9 بھائیوں کو گھوڑے سے اتارا، اللہ نے تیری نسل ختم کر دی، اور دیکھا کہ تیرے بھائی سارے مارے گئے، تو تیری اولاد ماری گئی، جان نثار مارے گئے، اور آج دیکھ میں تخت پہ بیٹھا ہوں. تو جب یہ کہا تو اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بی بی جذبات میں آئے، جذبات میں آئے تاکہ اس کی قربانی ضائع ہو. ان لوگوں کے پروپوگنڈاز تو کافی وہ تھے، پلاننگ والے. ہاں ان کی پلاننگ تھی، لیکن بی بی جو ہے نا جذبات میں نہیں آئی. بی بی نے فرمایا او نطفہ نا تاکید، تو یہ نہ سمجھ کہ تو زینب کو گھیر کے کربلا میں لایا ہے، میں زینب بنت علی تجھے گھیر کے کربلا میں لائی ہوں. میں تیرے ناپاک ارادے کربلا کی زمین پہ دفن نہ کر دوں تو مجھے زینب بنت علی نہ کہنا. میری خطبے سے تیرے آباؤ اجداد کی ہڈیاں قبروں میں چٹک رہی ہوں گی، جا کر اپنی باپ کی قبروں پہ نفرت کی ٹھوکر مار کے کہے کہ تم تو کہتے تھے کہ ابو طالب کو ہم کو دنیا سے ہم نے مٹا دیا ہے. ابو طالب آج بھی زینب کے لہجے میں دربار یزید میں بول رہا ہے. ٹھیک، یعنی کہ بی بی کا. اچھا پھر ایک ایسا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا چل رہی تھی، پردے ہل رہے تھے، تو وہ اونٹ کے گلے میں تلیاں تھیں وہ بج رہی تھیں، تو شور یزید نے شور کیا، بغاوت کا خطرہ تھا،
تو بی بی نے جب دیکھا، بی بی نے فرمایا جرت ہے تو اس ہوا کو روک دے، تجھ میں طاقت ہے، تجھ میں طاقت ہے، یہ جو گھنٹیاں بج رہی ہیں اونٹوں کے گلے میں اس میں، اس کو روک دے، یہ اس جو شور ہو رہا ہے اس شور کو روک دے۔ بی بی نے ایک لفظ کہا، اسکت، ہوا رکی، گھنٹیاں رکی، شور رکا، اور نبینا اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی کہ بی بی کو، اب بی بی نے پھر آخر میں یہ کہا کہ اے یزید، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ، اگر اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو ہم جیت گئے، بے شک۔ اگر ہمارے نانا کا نام نہیں آتا تو پھر ہم ہار گئے۔ اور یہ تو وہ ہستیاں تھیں علامہ صاحب کہ جیسے ہم عام لوگ ہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ ساری زندگی محنت کریں تو ہمیں جنت ملے گی، جبکہ ہم بھی مخلوق ہیں اور جنت بھی مخلوق ہے۔ جی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت منت ایسا کوئی، وہ صرف مالک کائنات کو ان کی پانے رضا ہیں، چاہتے ہیں۔ کیونکہ مطلب کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ بندے کی لگن ہو کہ مجھے مخلوق ملے، جی، وہ کوئی لگن تو نہ ہوئی نا، ان کی جو قربانی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ ہی ہمیں ملے۔ دیکھیں جو اولاد راہب کو جو 7 بیٹے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ لوح محفوظ کی تیری اولاد ہی نہیں ہے، جی اور مظلوم کربلا فرما رہے ہیں کہ جا تجھے بیٹے بیٹے ہوں گے۔ دی، بے شک۔ انہوں نے رضائیں دی ہوئی تھی۔ دیکھیں جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، قرآن میں ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں سے ہم نے سودا کر لیا ہے، ہم نے انہیں جنت دے دی ہے، ان کی جانیں، ان کے نفس وہ ہم نے خرید لیے، وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ ہماری مرضی کے بغیر وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے تو مولا علی فرماتے تھے مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ جا گرے، میں موت سے ایسے مانوس ہوتا ہوں کہ جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہوئے مانوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، علی اکبر دیکھنے چلے، یہ تو معصوم نہیں تھے 14 معصوم میں سے۔ علی اکبر کو جب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا صبح سب سے پہلے قربانی تمہاری ہوگی، تو علی اکبر نے عرض کیا بابا جان ہم حق پہ ہیں، یہ ہمیں میسج دینے کے لیے ہم حق پہ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہی علامہ صاحب معذرت کے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ سرکار امام حسین ان سے ہیں، لیکن یہ کربلا کے بعد جو سرکار کا کلمہ بلند ہوا اسی لیے فرمایا گیا رسول جو ہے وہ حسین سے۔ اچھا ایک اور میں بات کہوں گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، میرے اپنے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، آپ اپنے والدین کو یاد رکھیں، کریں جتنا مرضی کریں، آپ کہاں سنی جائے گا، مگر نواسہ رسول اس کربلا والوں کی ایسی داستان ہے کہ 1400 سال پہلے کا واقعہ، اور جو ہی ان کا نام آتا ہے انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر قاتل کا نام، ٹھیک ہے، مقتول کا نام، کربلا سے فاصلہ کتنا۔ میں آپ انشاءاللہ جائیں کربلا میں، وہاں پہ ہم جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ایک کس قدر قربانی تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے قربانیاں دینے کا، جو مظلوم کربلا نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانی کوئی نہیں دے گا، اور اس کا اتنا ہی قربانی، دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس صحت ہے، صحت اللہ کی رضا میں خرچ کر دیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ جو تمہیں جس سے محبت کرتے ہو۔ آپ دیکھ لو کہ مظلوم کربلا نے مدینہ کی گلیاں جس میں نانا رہتے تھے، مدینہ وطن کو قربان کر دیا، مدینہ چھوڑا کربلا چلے آئے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ علی اکبر، ٹھیک ہے، کہ جو فرماتے تھے کہ میری آنکھ کا نور ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کمر کا زور جناب عباس، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور سب سے جس کو دعا سے مانگا تھا جناب سکینہ بنت الحسین، ٹھیک ہے، کہ جو زندگی بھر 6 سال مظلوم کربلا کے سینے پہ سوتی رہی، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ میری بیٹی کو تماچے بھی مارتے رہیں گے، یہ، اور پھر اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایک قربانی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں بھی دیکھ لیں آپ، جب انسان پھانسی لگا دی جاتی ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ یہ کیسے درندے تھے کہ مارنے کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑانا، پھر عورتوں کو قید کرنا، اور قید کر کے ردائیں چھین کے بازاروں میں پھرانا، اور ہر دروازہ بجانا، اور آ کر جو ہے وہ لوگ پتھر مارتے تھے، یعنی کہ کل لا اسألکم علیہ اجر المودۃ الا فی القربى، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آیت ہے نا، میں کل لا اسألکم علیہم اجر المودۃ الا فی القربى،
کہ اللہ رسول فرماتا ہے کہ میں تو اس سے اجر رسالت مانگتے ہی نہیں ہوں. اجر رسالت یہ میری آل کے ساتھ جو ہے وہ مودت کو کیا مودت کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک وطن قربان کیا، اولاد، اپنا بیٹیوں کی مصیبتیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسل کا خاتمہ وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اچھا صحت، امام سجاد 35 سال جو ہیں وہ خون روتے رہے. مگر مجھے دو واقعہ مجھے پتہ چلتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان میں سے 2 خواہشات ایسی تھیں کہ جو اللہ نے خود جو ہے انہیں کامیابی کے لیے ان کی قبول نہیں کی. یا ان کی اس کی مقصد کیا ہے کہ سکینہ کی دعا تھی کہ سجاد میں مدینے پہنچ جاؤں، میں بڑے بڑے طبیب بلواؤں گی، تجھے آنکھوں سے خون روتا ہے نا، میں تیرا علاج کرواؤں گی. مگر سکینہ شام میں رہ گئی، واپس نہیں جا سکی. مگر شام کے بازار میں جب امام سجاد آئے تو امام سجاد کربلا کو بھول گئے، اور ان کا خطبہ دیکھے شام کے بازار کا کہ باپ کے خون کو بھی ایک جو ہی شام میں داخل ہوئے نا تو آگے جیسے استقبال ہوا، کسی نے آگ برسائی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کچھ، اور دیکھا جو ہی پھر بی بی کو، پھوپھیوں کو اپنا پتھر کا لگنا، پھر آوازیں کسنا، باغی باغی کی آواز آنا. امام فرماتا ہے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں شام کے بازار میں نہ آتا. اور امام سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ سید ساجدین بتائیں آپ کربلا سے گزرے، آپ کی سب سے زیادہ تکلیف، آپ یہی فرماتے مجھے شام کھا گیا، مجھے شام کھا گیا. یعنی کہ اس قدر اپنی صحت بھی قربان کی اللہ کی رضا کی خاطر. ورنہ نہ اقتدار کی جنگ تھی، نہ وہاں پہ اپنی زمین کی جنگ تھی، اللہ کی رضا کی خاطر. جو لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ بیٹیوں کو ساتھ نہیں لاتے، وہ عورتوں کو ساتھ نہیں لاتے. بے شک. مظلوم کربلا دین بچانے کے لیے نکلے تھے، دین بچائے ہیں. کربلا آج بھی موجود ہے، قیامت تک اگر آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو مظلوم کربلا کی قربانی کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے گھر بھی بت پڑے ہوتے. بے شک. ٹھیک ہے. آج ہمیں بہن، بھائی، بھتیجی، چچا، بھانجی میں تمیز ہے رشتوں کی وجہ سے، تو مظلوم کربلا کا صدقہ ہے کہ یہ رشتوں کی تمیز، توحید کا تعارف، یہ اسلام کی بقا، یہ مظلوم کربلا سے ہوا ہے. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فلسفہ قربان بتایا کہ کیسے ہمارے انبیاء کرام نے قربانیاں دیں، اور یہ سلسلہ امام حسین علیہ السلام تک چلتا رہا. اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ڈیفینیٹلی بہت ہی مشکل سے ہمیں یہ دین ملا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی آسانی سے گزارنی چاہیے، نہ کہ ہم دوسری طاقتوں میں آ کے آپس میں لڑیں، بلکہ ہمیں پیار اور محبت سے اپنے اسلام کو سر بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں نمونہ ہوں دوسرے مذہب کے لیے. یہ نہ ہو کہ وہ یہ مثالیں دیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ آج تک ایک مسلمان تو بن نہیں سکے، ہم کیوں ان کے دین میں داخل ہوں. تو ناظرین، پروگرام آواز حق میں آپ کا ہوسٹ محمد افضل اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.